بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے شمسی سال کی مبارکباد دینے کا حکم۔ شمسی سال منانا کیا ہے؟ سال نو کا جشن اور مسلمان، اس عنوان پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان نیا سال جو شمسی سال ہے وہ کیسے منائے۔ اصل تو اسلامی سال ہے، تو شمسی سال کی مبارکباد دینے کا حکم۔ شمسی سال یہ جو درس ہے، پیغام ہے، اس کو خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے اور ہم سے اللہ بھی راضی ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں اور اللہ کے احکامات پر عمل کریں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ انشاءاللہ ہماری آنے والی جو زندگی ہے اس کے اندر بہتری پیدا ہو جائے گی۔ تو شمسی سال کی مبارکباد دینے کا حکم۔ شمسی سال در حقیقت اللہ تعالیٰ کے نظام کائنات کا ایک حصہ ہے کہ زمین جب سورج کے گرد اپنے گردش مکمل کر لیتی ہے تو اس سے شمسی سال وجود میں آتا ہے۔ شمسی سال کا مکمل ہونے کے بعد جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں میں اس کی مبارکباد دینے کا رواج عام ہے۔ واضح رہے کہ قرآن و سنت سے نئے شمسی سال کی مبارکباد دینے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ اس حوالے سے زیادہ یہی بات کہی جا سکتی ہے، سامنے آتی ہے کہ اگر مبارکباد دعا کی نیت سے دی جا رہی ہو کہ یہ نیا سال برکتوں سے مالا مال ہو اور خیر و عافیت سے گزرے تو ایسی صورت میں اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ البتہ اس کے لیے ضروری ہے نمبر ایک یہ کہ مبارکبادی محض رسم کے طور پر نہ ہو جیسا کہ آج کل رسم ہی رائج ہو چکی ہے۔ نمبر دو یہ مبارکبادی عیسائیوں اور غیر مسلموں کی نقالی اور پیروی میں نہ ہو اور نہ ہی ان کے طریقے پر ہو، کیونکہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع کیا ہے، من تشبہ بقوم، کہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا وہ کسی کی مشابہت اختیار کرے، اور جو اس کی ان کی مشابہت اختیار کریں گے حضور نے فرمایا کہ وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں مشابہت اس طرح اختیار کرنی ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ نمبر تین اس مبارکبادی میں کوئی غیر شرعی طریقہ اور انداز اختیار نہ کیا جائے۔ مذکورہ باتوں کی رعایت کرتے ہوئے نئے سال کی مبارکبادی در حقیقت ایک دعا کی صورت اختیار کر لیتی ہے جس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آج کل جو رائج صورتحال ہے اس میں مذکورہ باتوں کی رعایت عموماً نہیں کی جاتی، بلکہ اس سے بڑھ کر طرح طرح کے خرافات اس میں شامل ہوتی جا رہی ہیں۔ اس لیے مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ نئے شمسی سال کی مبارکباد دینے کی مروجہ رسم سے بالکلیہ اجتناب کر لیا جائے۔ فائدہ تو مبارکباد نہ دے بلکہ یہ کہیں کہ یہ جو ہمارا سال گزرا ہے ہم نے اس کے اندر کیا کھویا کیا پایا، آگے ہم کیا معاملات کرتے ہیں، نمازوں میں پابندی، نیکی کے کام میں آگے نکلنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک نئے شمسی سال منانے کی مروجہ رسم کا تعلق ہے تو متعدد غیر شرعی امور پر مشتمل ہونے کی وجہ سے یہ واضح طور پر ناجائز اور گناہ ہے جس سے ہر مسلمان کو اجتناب کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایام کو اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائے۔ کسی تاریخی، مذہبی یا قومی اہم واقعے کی وجہ سے اس دن کو بطور یادگار منانا اسلام میں نہیں ہے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں سے کہا کہ اگر کسی دن کو بطور یادگار منانے کا کوئی جواز یا اس میں کوئی عمدگی ہوتی ہے تو ہم اس دن کو بطور یادگار مناتے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر سب سے بڑا انعام تکمیل دین اور اتمام نعمت کا فرمایا ہے، اور قرآن میں اس انعام کا ذکر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی آیت کریمہ میں فرمایا گیا ہے کہ جب اتنے بڑے دینی اور روحانی انعام پر بطور یادگار اسے منانے کا حکم نہیں ہوا، جو دوسرے انعامات پر یادگار منانے کی اجازت کیسے ہوگی؟
انعام خواہ دینی ہو یا دنیاوی، قومی ہو یا انفرادی، بس اسے فضل خداوندی سمجھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ اس کے لیے اجتماع کی بھی ضرورت نہ ہی پارٹی کرنے کی، یہ سب غیروں کا طریقہ اور نکالی ہے۔ نئے سال کے ذریعے ہمیں مزید اعمال صالحہ کرنے کا موقع ملا، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اپنے سابقہ اعمال کا جائزہ لے کر برے اعمال سے توبہ اور اچھے اعمال میں اضافہ کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ جو شمسی سال ختم ہو رہا ہے اور نیا جو شمسی سال شروع ہو رہا ہے 2023 کا، ہم نے اس کا محاسبہ کرنا ہے۔ گزشتہ سال میں ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنا اللہ کو ٹائم دیا، اور جو نیا سال ہے اس کو ہم اچھے انداز سے گزاریں۔ یہی مقصد ہے، یہی میرا پیغام ہے حافظ میاں محمد طیب منیر لاہوری کا۔ اس کو خود بھی سماعت فرمائیں اور آگے دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ جو شمسی سال ہے اس کو بھی ایسے گزاریں جیسے اللہ کے احکامات ہیں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ اثنا، رات دن اللہ نے بنایا ہے، چاند سورج اللہ نے بنایا ہے، تو ہمیں یہ اس کی نعمتیں ہیں، ہمیں اچھے انداز سے اس دن ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ سال جو گزرا ہے اس کے اندر ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، کتنے ہم نے نمازیں پڑھی، کتنے نیک اعمال کیے، اور آئندہ ہم نے لاہ عمل تیار کرنا ہے اپنے اولاد کو دین کی طرف لے کر آنے کا، اور خود بھی اپنے آپ کو دین کی طرف لے کر آنے کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تمام سماعت فرمانے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔